آج آپ سیکھیں گے یاد کرنے کا یا یاد رکھنے کا ایک 2500 سال پرانا طریقہ، جسے انگریزی میں میموری پیلس کہتے ہیں۔ اسے لوسائی میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ لوسائی LOCI، اس کا مطلب ہے محل، جگہ یا محلہ۔ یہ لاطینی لفظ لوکس سے نکلا ہے اور اسی سے انگریزی لفظ لوکیشن بھی بنا ہے۔ اردو میں آپ اسے قصر یادداشت کہہ سکتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کوئی 2500 سال پہلے ایک مشہور مقرر، جس کا نام سائمونیڈیز بتایا جاتا ہے، کسی محل کے ایک بڑے سے ہال میں لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کرنے کے بعد یہ محل سے باہر نکل گیا۔ جب یہ محل سے باہر نکل گیا تو حادثاتی طور پر اس ہال کی چھت گر گئی۔ اس زمانے میں ظاہر عمارتیں بڑے بڑے بھاری بھرکم قسم کے پتھروں سے بنی ہوتی تھی، بڑے بڑے ستون وغیرہ ہوتے تھے، تو ان پتھروں کے نیچے دب کر تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں مسخ ہو گئیں، یعنی پہچاننے کے قابل نہیں رہیں۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہلاک ہونے والوں کو کیسے پہچانا جائے۔ لوگوں نے سائمونیڈیز سے مدد چاہی۔ اس نے اپنی یادداشت کا استعمال کرتے ہوئے تصور میں دیکھنا شروع کیا کہ کمرے میں کون کس کس جگہ بیٹھا تھا، اور اس طرح ایک ایک کر کے اس نے تمام ہلاک ہونے والوں کی نشاندہی کر لی، ان کو پہچان لیا۔ اس قصے کی وجہ سے اس طریقے کا نام لوسائی میتھڈ، یا بعض لوگ لوکائی بھی کہتے ہیں، یا میموری پیلس، مطلب قصر یادداشت پڑ گیا۔ قصر یادداشت کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ قصر یادداشت کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قصر یادداشت کا استعمال عام طور پر تقریر یا پریزنٹیشن وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے زیادہ تر، لیکن آپ اسے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے میں سب سے پہلے تو آپ کا جو مضمون ہے یا جو موضوع ہو، اس کے آپ 10-20 کی پوائنٹس، مطلب اہم نقاط بنا لیں۔ اس کے بعد کسی جانی پہچانی جگہ کا انتخاب کر لیں، مثلا اپنے گھر کا، دفتر کا یا اسکول وغیرہ کا، یعنی کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہو۔ اس کے بعد ان جگہوں پر مختلف مقامات کی یا مختلف چیزوں کی نشاندہی کر لیں، اور پھر اپنے پوائنٹس کو نسخہ حمد کا استعمال کرتے ہوئے ان مقامات سے جوڑ دیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان مقامات پر رکھ دیں۔ اگر آپ نے نسخہ حمد والا ویلاگ نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور دیکھ لیں۔ اب فرض کریں کہ آپ نے کسی موضوع کے 10 کی پوائنٹس بنا لیے اور آپ انہیں قصر یادداشت کے طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو قصر یادداشت بنانا پڑے گا۔ پہلا قصر یادداشت بنانے کے لیے سب سے آسان اور بہترین جگہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کمرے کی تصویر دکھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ یہ کمرہ آپ کے گھر کا ایک کمرہ ہے۔ اس تصویر کے مطابق جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پلنگ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے پلنگ جو ہے یا جو بیڈ ہے وہ پہلی جگہ ہو گئی۔ اب اس بیڈ کے اوپر کیبنٹ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کیبنٹ دوسری جگہ ہو گئی۔ اس کے نیچے آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہی ہے، ویسے اور بھی چیزیں ہیں لیکن ٹیبل لے لیتے ہیں، تو ٹیبل تیسری جگہ ہو گئی۔ ٹیبل کے ساتھ کرسی ہے، کرسی چوتھی جگہ ہو گئی۔ پھر نیچے اگر سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں، فرش پر ایک ٹوکری یا مونڈا سا پڑا ہے، تو یہ پانچویں جگہ ہو گئی۔ اس طرح سے یہ 5 جگہیں ہو گئی اس کمرے میں۔ اب آپ یوں کریں، 3-4 گہرے گہرے سانس لیں اور آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے گھر کے کسی کمرے کے کسی دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف گھومتے ہوئے اسی طرح سے جیسے ہم نے ابھی کیا تھا 5 جگہوں کا یا 5 چیزوں کا انتخاب کر لیں اور انہیں 1 سے 5 نمبر دے دیں۔ پھر کسی دوسرے کمرے یا باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسی طرح سے 5 اور جگہوں کا انتخاب کر لیں اور انہیں 6 سے 10 تک کے نمبر دے دیں۔ یوں آپ کے پاس 1 سے 10 تک جگہیں ہو جائیں گی، یا کہہ لیں چیزیں ہو جائیں گی جو مختلف جگہوں پر ہوں گی، مختلف کمروں میں ہوں گی۔ جب آپ کو نمبر کے ساتھ تمام جگہیں یا چیزیں یاد ہو جائیں
تو پھر آپ اپنے پوائنٹس کو نسخہ حمد کا استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں پر رکھ سکتے ہیں، ان جگہوں سے ملا سکتے ہیں یا جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 کمرے اور ایک باورچی خانہ ہے، آپ 20 مختلف چیزوں کا انتخاب کر کے انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 4 جگہیں ہو جائیں گی اور اس میں 20 مختلف مقامات یا چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ ہر کمرے میں کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے آپ نے، خالی جگہ یا دیوار وغیرہ کا انتخاب نہیں کرنا۔ ہاں، اگر دیوار پہ کوئی پینٹنگ والا لگی ہے، کوئی تصویر والا لگی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کمرے میں 6 کرسیاں ہیں تو آپ نے ایک ہی کرسی کا انتخاب کرنا ہے، ہر کرسی کا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ورنہ کنفیوژن کریٹ کر دے گا۔ اور پھر آپ نے کلاک وائز گھومنا ہے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف سے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے جانا ہے ہر کمرے میں۔ اس طریقے سے آپ اپنے اسکول، کالج، گھر، ایون گاڑی یا موٹر سائیکل یا کسی اور جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کسی مخصوص راستے سے روزانہ گزرتے ہیں تو جو اس راستے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ترقی و کامیابی حاصل کرنے کے چند پوائنٹس بتاتا ہوں۔ آپ یوں کریں کہ آپ نے انہیں اپنی منتخب کی ہوئی جگہوں پر آپ ان کو رکھنا شروع کر دیں اور ان کو جوڑنا شروع کر دیں۔ نسخہ ہم تھوڑا سا ہم استعمال کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے مقصد۔ مقصد آپ کو پتہ ہی، اگر آپ کا کوئی مقصد نہ ہو تو آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب مقصد کو آپ نے پہلی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اب اگر آپ کی پہلی جگہ پلنگ ہے یا بیڈ تھی تو تصور کریں کہ پلنگ پر ایک بہت بڑا سا پہاڑ ہے اور آپ اس کی چوٹی پر کھڑے ہیں، مطلب آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے لائحہ عمل۔ فرض کریں دوسری جگہ کیبنٹ ہے تو تصور کریں کہ آپ کیبنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے اور آپ کیبنٹ پر بیٹھ کر اپنا لائحہ عمل بنا رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے انتھک محنت۔ اب تیسری جگہ اگر مثال کے طور پر ٹیبل ہے تو تصور کریں کہ آپ ٹیبل پر کھڑے ہو کر خوب ورزش کر رہے ہیں، آپ کا سانس پھول رہا ہے اور آپ پسینے میں شرابور ہوئے ہیں، یعنی آپ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس سے انتھک محنت یاد آ جانی چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے صبر۔ اب چوتھی جگہ اگر کرسی ہے فار ایگزامپل تو آپ تصور کریں کہ کرسی پر انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے اور آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی، لیکن آپ صبر کر کے بیٹھے کیونکہ ابھی آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ملی۔ چوتھا ہو گیا صبر۔ پانچواں پوائنٹ ہے قربانی۔ پانچویں جگہ اگر فرض کر لیں ٹوکری ہے یا وہ مونڈا ہے، تصور کریں کہ اس پہ آپ ایک بکرا لٹا کر اس کی آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اپنے ان جگہوں کا اور تصور صحیح معنوں میں کیا ہے اور ان پانچوں پوائنٹس کی آپ نے جگہ کی مناسبت سے ان کو ملا لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پانچوں چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی۔ اب جب بھی یہ 5 چیزوں سے مطلب 5 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کو یاد ہو گئے۔ اب جب بھی آپ ان کو اس موضوع پر اگر بولنا ہو یا تقریر کرنا ہو تو آپ اس کمرے کو تصور میں لائیں اور جو چیزیں ہیں ان کو آپ تصور میں لانا شروع کریں۔ تو جیسے جیسے چیزیں آپ کے تصور میں آتی جائیں گی ویسے ویسے آپ کو پوائنٹس یاد آتے جائیں گے۔ ظاہر ہے اب پہلا پلنگ تھا، پلنگ پہ آپ اگر تصور کریں گے تو پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہیں، مقصد ہو گیا۔ دوسری کیبنٹ تھی، کیبنٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنا لائحہ عمل بنا رہے تھے۔ تیسری آ گئی ٹیبل پہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ورزش، محنت، انتھک محنت۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھاتے جا سکتے ہیں۔ آپ کی پریکٹس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو نمبر کے ساتھ فوراً وہ چیز یاد آ جائے جو اس سے جڑی ہے۔ جیسے ہی جو چیز اس سے جڑی ہوگی وہ یاد آئے گی، آپ کو اس سے جڑا ہوا پوائنٹ یا نقطہ بھی یاد آ جائے گا۔ پریکٹس ضرور کرنی ہے آپ نے، کیونکہ خالی کو علم حاصل اگر کر لیا آپ نے تو خالی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ علم طاقت نہیں بلکہ علم طاقت اس وقت بنتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ آپ سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سکھانے والا سیکھنے والے سے 2 گنا زیادہ سیکھتا ہے۔ ویسے دوسروں تک علم پہنچانا ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔